مشرق و ملت کے اس درسگاہ میں قرآن حدیث کا درس دیتا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح دیتا رہے گا۔ اس درسگاہ کے اندر اس وقت 80 سے 100 بچے قاعدہ، ناظرہ قرآن، حفظ قرآن اور عقائد اور لغت العربی وغیرہ پڑھتا ہے۔ اس وقت اس مدرسے میں 4 سے 5 اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ اس درسگاہ میں وقت معقول ہے 8 سے 9 بجے تک۔ ایک وقت تھا، ایک استاد کام کرتا تھا، الحمدللہ آج 4 سے 5 اساتذہ الگ الگ کلاسوں کی شکل دے کر الگ الگ درس دیتا ہے، اور اس میں کلاسوں کا نام بھی عربی مدارس کی طرح رکھا گیا ہے، جیسے اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد شوق رکھنے والے طالب علم مدارس کے رخ کرتے ہیں۔ میں مختصر آپ کو بیان کروں، مولانا منظور احمد ندوی صاحب ہو، حافظ مقصود ندوی صاحب ہو، قاری شبیر صاحب ہو، ناقص خود ہوں، معلمہ حضرات ہے، اور اس کے بغیر اس وقت کلیت السلفیہ بنین میں ہو یا بنال میں جو بھی طلباء ہو، انہوں نے ابتدائی تعلیم اسی درسگاہ سے شروع کیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، سبق پڑھ پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آخر میں ذمہ داران جمعیت کی محنت پر مختصر نظر ڈالوں گا۔ جمعیت اہل حدیث مرادہ نے ہمیشہ آئین میں جمعیت کا خیال رکھا، اور خیال رکھتے ہوئے ضلع صدر، صوبائی صدر اور حلقہ صدر بنایا۔ یہ جمعیت اہل حدیث کا اصول ہے۔ ہمارے یہاں ہمیشہ حلقہ صدر ہی جمعیت کا پورا کام سنبھالتا ہے، ترقیاتی کام ہو، اصلاحی کام ہو، تبلیغی کام ہو، ان کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا یہی حلقہ صدر ہی ہے۔ چاہے مسجد کے کام ہو یا درسگاہ کا، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح، ایک کھلی کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ 2 منزلہ عمارت مسجد، 2 منزلہ عمارت درسگاہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہر صدور نے اپنے وقت میں زبردست انداز میں کام کیا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو یاد دہانی کروں، ہمارے پہلا صدر جمعیت، حلقہ صدر جمعیت مرحوم حاجی صاحب، جس نے اس جمعیت کو ایک جماعت کے شکل دے کر اس علاقے کے اندر، اس ڈسٹرکٹ کے اندر، اس صوبہ لداخ کے اندر ایک پیشان کرایا۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام ہے۔ اس کے بعد حاجی عبدالحمید صاحب آئے، انہوں نے اس جمعیت کے لیے جدوجہد کی، کوشش کی، اس کی دور میں بہت بڑے بحران پیش آیا، اور انہوں نے اس کا سامنا کیا، اور انہوں نے جو ہے جمعیت کے لیے اپنا تن من دن سب پیش کر دیا۔ مختصر میں آپ کو بیان کروں، میں آپ کو ذہن نشین کرانا چاہوں گا۔ اس کے بعد ہمارے حاجی صدیق بابو صاحب آیا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں جو ہے اس دراز بلاک کے اندر، دراز بازار میں ایک ہمارا جمعیت کا اثاثہ ہونا لازمی ہے۔ انہوں نے یہ اثاثہ جمعیت کے لیے ایک زمین خریدا۔ اس وقت دراز بازار کے اندر وہ کروڑوں میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی محمد امین صاحب آیا، انہوں نے بھی اپنے تن من دن کے ساتھ جمعیت کے لیے کام کیا۔ مختصراً میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد حاجی محمد صدیق ایکو صاحب آیا، انہوں نے اس جمعیت کو سنبھالا اور بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ کام کیا۔ جمعیت اہل حدیث مرادباغ اس وقت بحران کے شکار تھا، ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ ان کی کمالیت تھی۔ جمعیت اہل حدیث کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور یہ ان کا ہنر تھا۔
حاجی صدیق کو صاحب نے اس دور میں درسگاہ محمدیہ کی بنیاد رکھے. اس کے بعد ہمارے موجودہ صدر جمعیت بلال صاحب نے اس کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچایا. ترقیاتی کام میں ہمیشہ ہمارے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. اللہ ہم سب کو اسی طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا کرے اور اللہ ہمارے مال و زر میں ترقی دے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو دینی کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ تھے مولانا عبدالرحیم ندوی صاحب جو مدرسے کی اہمیت پر روشنی ڈال رہے تھے اور وقت قلیل ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی موضوع کو کم وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد میں کلاس خامسہ اور اس کا ثالثہ اور رابعہ طلبہ کو دعوت دیتا ہوں وہ اور اپنا مکالمہ پیش کریں. موبائل کی تباہ کاریاں یعنی ان کا موضوع ہے ڈرامہ جو ہے موبائل کی تباہ کاریاں موبائل کے اوپر ہے تو آئیں اپنا یہ ڈرامہ پیش کریں.